الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک قرآن کریم سے خاص ربط و ضبط کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اللہ تعالی نے ایسا انتظام فرمایا کہ پورے سال میں جتنی تلاوت قرآن پاک کی نہیں ہو پاتی، اکیلے اس مہینے میں الحمدللہ اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور خاص طور پر جو تراویح کی نماز ہے اور اس میں جو قرآن کریم پڑھنے کا سلسلہ ہے، یہ قرآن کی بقا کا اور حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر یہ تراویح میں سننے سنانے کی ترتیب نہ ہوتی تو کتنے حافظ حفظ کر کے بھول جایا کرتے، اور کتنے لوگ امت میں ایسے ہوتے جو پوری زندگی کبھی قرآن مکمل نہ سن پاتے. لیکن اللہ تعالی نے اس امت پر فضل فرمایا کہ تراویح اور پھر اس میں قرأت قرآن کی صورت میں قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن خاص طور پر توجہ کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہے قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا، یہ مستقل ایک عبادت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم میں ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف. گویا الف لام میم میں 30 نیکیاں ملتی ہیں. اب ایک صفحے میں سینکڑوں حروف آ جاتے ہیں تو ہزاروں نیکیاں آدمی کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، چاہے وہ اسے سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھے پڑھے. نیکیاں تو اسے مل کے رہیں گی. لیکن ایک اس سے بھی آگے کی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم اپنی زندگی میں ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور قرآن کو رہبر بنا کر اس کے مطابق ہم عمل کریں.
قرآن ہمارا امام بن جائے، مشعل راہ بن جائے، ذریعہ ہدایت بن جائے، زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے، یہ تلاوت سے اور ایک قدم آگے کی بات ہے۔ اور یہ جب ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے قرآن کی شکل میں، جس سے تمہارے دلوں میں جو روگ ہیں، بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، اس سے شفا ملے گی، وہ روگ دور ہوگا، بیماری ختم ہوگی، اور ہدایت نصیب ہوگی، اور اللہ کی رحمت ملے گی ایمان والوں کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے۔ لہذا جب ہم تلاوت کریں تو ساتھ میں کچھ وقت نکالیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ جو اہل حق علماء کے ترجمے ہیں ان کا مطالعہ کریں، ترجمے کی مجلسیں منعقد ہوں مساجد میں، ان سے لوگ فائدہ اٹھائیں تاکہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھنے لگیں گے تو آج جو نماز میں ہمارا جی لگتا ہے اس سے کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے۔ وہ نماز واقعی نماز بن جائے گی، اس نماز کا فائدہ کئی گنا بڑھ جائے گا اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آج جو سورت پڑھی گئی، جو آیت پڑھی گئی، اس میں ہم سے کیا کہا گیا ہے۔ چنانچہ آج عشاء کی نماز میں امام صاحب نے سورہ منافقون کا آخری رکوع پڑھا۔ اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے مخاطب ہیں، قیامت تک آنے والے مومنین سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالیں۔ ایسا محو مت ہو جاؤ مال کمانے میں کہ اللہ کو بھول جاؤ، اولاد پر ایسی توجہ نہ دو کہ اللہ سے غافل ہو جاؤ، بلکہ مال بھی کماؤ تو اللہ کی یاد کے ساتھ، اولاد سے محبت کرو تو بھی اللہ کی یاد کے ساتھ۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، عجیب آیت ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے جو بالکل سادہ سا مطلب ہے کہ تم اپنے مال کماتے وقت بھی تسبیح پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ کہیں کام سے جا رہے ہو، کوئی مشغلہ نہیں ہے تو ہاتھ میں تسبیح لے لو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو۔ خالی اوقات کو اللہ کے ذکر سے بھر دو۔ یہ نہیں کہ بس دکان پہ بیٹھے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں یا ملازمت میں گئے ہیں تو ادھر ادھر کے مشاغل میں اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، کیونکہ جو وقت اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا اس سے بڑا قیمتی وقت اور کوئی نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور سبحان اللہ اس کا پودا ہے۔
الحمدللہ پودا ہے، جتنے پودے تم لگا دو گے اتنی تمہاری جنت آباد ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، اگر کوئی ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ تمام نیکیوں کا پلہ اسی سے بھر جائے گا۔ اور فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو اتنا ثواب ملے گا، زمین آسمان میں جو خلا ہے یہ سب بھر جائے گا، اتنا ثواب ہے۔ تملأان ما بین السماء والارض۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو، جو 100 مرتبہ اسے پڑھ لے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اتنی عظیم نعمتیں ہیں ذکر کی۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ بندے کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرمائے۔ ہماری حیثیت کیا اور کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی۔ قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میری یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری قدردانی کرو اور میری ناقدری مت کرو۔ تو ایک مطلب تو اس آیت کا بالکل سادہ سا یہ ہے کہ ہم اولاد کی محبت میں اور مال کی چاہت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے مراد اللہ کے احکامات کا استحضار ہے، اللہ کے احکامات کا استحضار ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو ہم کوئی بھی کام کرتے وقت حکومت کا استحضار رکھتے ہیں کہ بھئی ایسا کام نہ ہو جائے جو قانون کے خلاف ہو، کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اور جو آرڈر گورنمنٹ دیتی ہے ہم اس کو پورا کرنے کی، فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم دنیا میں رہ کر دنیا کے ایک حاکم کو ناخوش کرنا نہیں چاہتے اور کسی پریشانی میں ہم مبتلا نہیں ہونا چاہتے، تو جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو ہماری گرفت اور پکڑ پر قادر ہے، اس سے ہم کیوں غافل رہیں؟ اس سے بدرجہ اولا اس کا استحضار رکھنا چاہیے کہ جو اس نے فرض کیا ہے وہ بجا لائیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ نہ ہو کہ مال کمانے میں حرام کو اختیار کر لیں، سود لے لیں، رشوت لے لیں، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیں، اولاد کی محبت میں گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ ذکر اللہ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت ہر حالت میں ضروری ہے، مال میں پڑھ کر، اولاد میں پڑھ کر کے اللہ کے حکم کو فراموش نہ کریں۔ ہمارا دین ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں تو دین ہے اور مسجد کے باہر دین نہیں۔ بہت سے مذہب والے ہیں ایسے کہ ان کے ہاں مذہب عبادات تک محدود ہے، چند رسومات تک محدود ہے، ایسا کر لو بس ہو جائے گا۔ مگر ہمارا دین الحمدللہ زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ یہ ساری چیزیں دین میں آتی ہیں، دین سے الگ نہیں ہے۔
اور ہر ایک موضوع پر قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں رہنمائیاں کی گئی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم غافل نہ رہو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے احکامات سے۔ ذکر اللہ سے مراد اللہ کے احکامات۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی ایسا کرے گا یعنی غفلت میں پڑ جائے گا، ذکر سے غافل ہو جائے یا حکم شریعت سے غافل ہو جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ بڑے ٹوٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، فائدے میں نہیں ہے۔ وہ چاہے کتنا اپنے کو ہوشیار سمجھے، وہ ہوشیار نہیں ہے، وہ نکما ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، جو اللہ کے حکم کو پامال کر دے اور ذکر سے غافل ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے اس میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کی آمد سے پہلے، فَيَقُولَ، جب موت آ جائے تو کہنے لگے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اے میرے رب کیوں آپ نے مجھے تھوڑی اور مہلت نہ دی، فَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقہ دے دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ زندگی میں تو دیا نہیں، مرتے مرتے یوں کہہ رہا ہے کہ اور 2-4 دن کی مہلت مل جائے تو میں صدقہ کروں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مہلت نہیں دیتے۔ یہاں تو بالکل کریکٹ ٹائم ہے، سیکنڈ اور منٹ کا بھی فرق نہیں ہے، نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ جو کرنا ہے آج کرو، جو موقع مل رہا ہے اس کو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور غنیمت جانو، ورنہ پھر افسوس ہی افسوس ہوگا۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، سن لو اچھی طرح، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ پورا ریکارڈ ہو رہا ہے تیار، ایک ایک منٹ سیکنڈ کا ڈاٹا تیار ہو رہا ہے، کوئی چیز اللہ کی نظر سے اور انتظام سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے غفلت میں نہ رہو، موقع ہے تو اس سے کام لو۔ الحمدللہ یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوا، ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ اس کو پوری طرح وصول کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے کریں گے، قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کی بھی ہم فکر کریں گے، اور اپنے بچوں کو، نسلوں کو بھی اس سے وابستہ کریں گے، گھر کا ماحول دینداری والا بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور اس رمضان کو پوری امت کے لیے خیر اور عافیت، رحمت اور برکت کا ذریعہ بنائیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔